الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور حاضرین مجلس، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہوتا ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں کا، شہروں کا رہنے والا ہو یا دیہاتوں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا۔ موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزوؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق بس اتنا ہے کہ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا، قل ان الموت الذین تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تم بھی کیا جائے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نام اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق کے خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور اگر تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنے جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت سے تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندے میں ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک ہار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی تن بدن سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ساری چیزیں یہی پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان میں چلے آتے ہیں، اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں، صرف ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کا مال، اس کا اولاد اور اس کا عمل رہتا ہے۔ اولاد اور مال تو واپس چلے آتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ عمل جو ہماری کٹھن گھڑی میں کام آنے والی ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد، مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنا فکر مند ہے۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ گئے تو اعمال گئے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں نے سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، یونان سے چلا اور فتح کرتے 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 ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہی سے جب اپنے ملک کی طرف لوٹنے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا کیا آپ لوگ میرا کفن و دفن کر دیں گے؟ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
ہم نے زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کا کفن و دفن بھی نہ کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ سکندر بادشاہ نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ بادشاہ کا جنازہ ہوگا، اس میں پوری دنیا کے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ سکندر کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے 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 مر گیا، لیکن اب بھی اس کی لالچ ختم نہ ہوئی، اب بھی وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہے تاکہ اور ملک ہاتھ آ جائے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میرے محبوب، میں 17 برس سے مدینہ منورہ میں ہوں، فرما دیجئے کہ میری موت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر سے آخر 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو کہ خواب کی تعبیر بتانے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ حضرت سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ وقت کے بہت بڑے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے، ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ راز ظاہر ہوا، یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین نے قرآن کریم کی وہی آیت پڑھی، خمس لا یعلمہ الا اللہ، یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 2، وینزل الغیث، بارش کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 3، عورت کے رحم میں بچہ ہے، بچی ہے، کچا ہے، کچی ہے، 1 ہے، 2 ہے، کالا ہے، بھورا ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، سست ہے یا چست ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ نمبر 4، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا۔ نمبر 5، وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت تمہیں کہاں آئے گی، کب آئے گی اور کیسے آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، موت کی تیاری کرو۔ ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بسترا ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے قبر سے حشر تک، تو کیا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں؟ بے شک تیاری ہونی چاہیے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔